سائنسداں ہو، البرٹ آئنسٹائن ہو، دنیا کا کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، سب کا عقیدہ ہے اس بات پر کہ نہیں، موت آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، all must to die، سب کو مرنا ہے. موت پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مرنے کے بعد وہی سوال جواب کیسا؟ مر جاؤ گے. دنیا میں جتنی ظلم و زیادتی کی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اگر تم نے ذرہ برابر جو بھی عمل تم نے کیا ہے تم کو یاد نہیں ہے، لیکن کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی وہ تمہاری میموری چلا دے گا. دیکھ کر انسان کہے گا کہ اللہ یہ گناہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، میں نے سوچا بھول جائے گا. اللہ کہے گا کہ دو ریکارڈر، دو ویڈیو شوٹ کرنے والا، جیسے یہ ہے نا میری تقریریں ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، میڈیا والے ریکارڈ کریں گے، کل ڈال دیں گے. تو میرے ایک ایک مومنٹ، جیسے میں ہاتھ ہلاؤں گا، بولوں گا، ساری چیزیں اس میں ریکارڈ ہو سکتی. اس میں تو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، ایڈٹ کر کے ہٹا بھی سکتے ہیں، کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں. لیکن کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ ایسا کیمرہ ہے کہ ریکارڈ ہو جاتا تو اس کو اللہ ہی ڈیلیٹ کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا. اس میں وائرس بھی نہیں آتا ہے. یہ تو کیمرہ بنانے والا کون؟ کیمرہ اس کا لینس بنانے والا ابن ہیثم ہے، مسلم ہے. آپ علم آپٹکس پڑھیے، وہ آپ کو پتا چل جائے گا. اسٹیفن بریڈ ہارڈلی 336 صفحے کی کتاب لکھی ہے کہ کیمرہ بنانے والا اور اس کیمرے میں لینس ڈالنے والا، پتھر کیسے زمین، پتھر کیسے سمندر میں چلتا ہے، زندہ رہتا ہے، اس کے اوپر تحقیق کرنے والا، وینس پلانیٹ کو کھوج کر نکالنے والا ابن ہیثم ہے، جو مسلم رہنما اور رہبر تھا، مسلم سائنسداں تھا. یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا. لیکن لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا، پالے گا وہاں پر، ساری ریکارڈنگ چلا دی جائے گی وہاں پر، ایک ایک چیز کا، ایک ایک عمل کا. آج دنیا میں تو جناب پیسہ آپ کے پاس ہے تو جناب پولیس تھانے میں دے کر، صاحب کورٹ میں جا کر پیشکار سے مل کر جسٹس کو، چیف جسٹس کو مینج کر لیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی کسی کا نہیں ہوگا پرسان حال، کسی کی نہیں چلے گی وہاں پر. وہاں لاکھ انسان دنیا کے اندر بڑے عہدے پر رہا ہو، اس وقت دنیا کا سپر پاور طاقت امریکہ مانا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اسرائیل مانا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ مانا جاتا. اس کا چیئرمین بھی مرنے کے بعد رب کے سامنے میں کہے گا یا ربی نفسی نفسی. وہاں پر صرف وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو انسان ہوگا، جو اس دھرتی کے اوپر کسی کو گالی نہیں دی ہوگی، کسی کو مارا نہیں ہوگا، کسی کو لوٹا نہیں ہوگا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہیں کی ہوگی، کسی کا زمین مار کر نہیں کھایا ہوگا، کسی کو دادا گیری سے ڈرایا اور دھمکایا نہیں ہوگا. اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج یہاں کا خدا؟ بتاؤ، دنیا میں تو تم تھے، طاقت توتی چلتی تھی تمہاری، آج کس کی ہے طاقت؟ آج کون ہے یہاں کا پردھان؟ آج کون ہے یہاں کا طاقتور؟ کسی بھی طرف سے آواز نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا لمن الملک اليوم، ہے کوئی مائے کلال بتائے آج یہاں کا طاقتور کون ہے؟ یہاں کا خدا کون ہے؟ یہاں کا سی ایم کون ہے؟ یہاں کا پی ایم کون ہے؟ یہاں کا پنچایت کا مکھیا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی آواز دے گا، کہیں سے آواز نہیں آئے گی، پھر آواز آئے گی للہ الواحد القہار. آج سب کا پالنہار، آج سب سے بڑی طاقت کا مالک اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی. اور اللہ کہے گا اسے تم نے منگلا کو دنیا میں جو تمہارے یہاں بہت کمزور تھا، تم نے اس کو پریشان کیا تھا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی بڑی نیکی لے کر پہنچے گا. آج دنیا میں بھی حاجی نمازی ہوتے ہیں ہم لوگ، دنیا میں ہم لوگ بھی بہت اچھے کام کرتے ہیں، لیکن کہیں کہیں دوسروں کا حق دینے میں ہم لوگ گڑبڑی کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ بہت نیکی لے کر جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، میری قوم کا
مفلس وہ شخص ہے کہ جو نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، حج لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار اور یوں اترائے گا، میں تو جنت جاؤں، میرے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے، خوشی خوشی جنت میں چلا جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، جس کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے جہنم میں جائے گا، وہاں اترائے گا، کہے گا کہ نہیں، میں حاجی صاحب تھا دنیا میں، نماز پڑھتا تھا میں، اور میں تو میرے ہاتھ سے تسبیح کبھی نیچے ہوتے ہی نہیں تھے۔ لیکن اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ، ہم لوگ دیتے ہیں کھیت کے حال میں کدال لے کر کے کاٹتے ہیں، چھانٹتے ہیں، ایک دم بالکل آل کو کاٹ کاٹ کر بیچارے کو ایک دم بالکل ہوا پہلوان بنا دیتے ہیں، تست بنا دیتے ہیں۔ کسی طریقے سے زمین ہڑپ لے، کسی طریقے سے میری دکان ترقی کر جائے، کسی طریقے سے میرا بزنس بڑھ جائے، دنیا میں ہے، دنیا میں آپ کچھ کیا کر پائیں گے، لیکن مرنے کے بعد کسی کو اگر ہم نے گالی دی ہے، کسی کو اگر برا بھلا ہم نے کہا ہے، تو وہ اس آدمی سے بھی وہ آدمی بھی آپ سے سوال کرے گا، نیکیاں اٹھا اٹھا کر آپ کی دی جانے لگے گی۔ قاضی صاحب ہے، متقی اور تقوی اور پرہیزگاری کا پہاڑ مانا جاتا اپنے سماج میں، سوسائٹی میں، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو پیٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک ایک نیکیاں اٹھا اٹھا کر اس کو دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ ابھی لوگ اور باقی رہیں گے کہ اللہ میرا بھی حق باقی، میرا بھی حق مارا تھا اس نے دنیا میں، کہے گا کیا ہوگا پھر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دعوے دار ہوں گے ان کے گناہ اٹھا کر اس کو ڈال دیے جائیں گے، گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے بھی اگر مارا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، تو وہاں سے بھی بے سینگ والی بکری کو بھی اس کو انصاف دلا جائے گا سینگ والی بکری سے۔ جب جانوروں میں جب انصاف ہوگا تو انسانوں میں تو بدرجہ اولا انصاف ہوگا۔ مسلمانوں میں نہیں، ہندو دھرم میں پاپستھاستے پرپشانتی یم روپم بھینکرم، اے لوگوں اس دھرتی کے اوپر نیک کام کرو، کسی کے حق حقوق کو مت مارو، پرماتما آئے گا، یمراج یمدود آئے گا۔ میرے ہندو بھائی اگر کہیں پر بیٹھے تو اٹھائیے آپ کا یہ بھوشیہ، آپ کا یہ شریمد بھگوت گیتا کا پرشنوتری کا منتر، ایشور کے کیسے قریب ہوگے؟ ایشور کے قریب ہونے کے لیے ایشور کا نام جپنا ہوگا۔ کہ ہے تو برہم گتستانتی ستسنگتی دان وچارتوشا، کہ ہے تو برہم گتستانتی ستسنگ، اچھی محفلیں سجاؤ، ایشور کا نام لینا ہوگا، تب آپ ایشور کے قریب بن سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جناب 30 دن میں 15 دن میں ایک ہفتے میں کبھی ایک مرتبہ ایشور کا نام لے لیا، نہیں، دوسروں کا بھی حق حقوق اگر آپ نے کسی کا قبضہ کیا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو آپ کا بھی پرماتما کہے گا مرنے کے بعد کہ تم نے کسی کے اوپر کیوں ظلم زیادتی کی تھی۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، یہ مانوتا کا پیغام ہے۔ آپ کے شاستروں کا یہ اسلوب ہے جس کے اندر کہا گیا کہ اے لوگوں زمین کے اوپر کسی کو تکلیف مت دینا۔ اللہ کے نبی کی تو حدیث ہے باضابطہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پیر سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے اپنے یہاں، اگر کوئی فور ویلر گاڑی میں بیٹھتا ہے ہمارے آنکھ کھڑے ہو جاتے ہیں، فور ویلر کہاں سے لایا ہے یہ؟ اگر کسی کا بزنس اچھا چل رہا ہے، کوئی زمین خرید رہا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ زمین کیوں خرید رہا، یہ ترقی کیوں کر رہا، دیکھ کر جلتے ہیں، جل کر بھنتے ہیں ہم لوگ۔ یہ نہیں کہ وہ محنت کر رہا ہے تو ہم بھی محنت کریں گے، اس کے پیٹ پیچھے لگے گا، اس کی برائیاں کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ڈینگا چوک پر چائے کی دکان پر بیٹھ کر اگر کسی کے خلاف برائی کرتے ہیں آپ تو غیبت ہے، چغل خوری ہے، اور رب کا فرمان ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔
جو چغلخوری کرتا ہے، چائے کی دکان پہ بیٹھتا، چائے کم پیتا ہے، دوسروں کی برائیاں زیادہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں غریب ہوں، محنت کیجئے، مزدوری کیجئے، کہ اللہ کے نبی نے محنت نہیں کی تھی، اللہ کے نبی نے تو بکریاں تک چرائی، آپ علیہ السلام نے 20 سال میں کاروبار کیا تھا، تجارت کی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب جا کر آپ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں رب ذوالجلال نے ان کو نبوت سے نوازا، ورنہ اس سے پہلے محمد رسول اللہ محنت کرتے تھے۔ آج ہم محنت کم کرتے ہیں اور چغلخوری زیادہ کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کر جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں، کینہ، بغض، عداوت، ساری بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی کہ نہیں مولانا فلاں صاحب کیوں اتنی ترقی کر رہا، وہ اتنی کیوں ترقی کر رہا، جادو ٹونے ٹوٹکے میں لگے رہتے، فلاں عامل کے پاس جاؤ، فلاں عامل کے پاس جاؤ، کیا ہے تمہارا عمل پیش ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں۔ میرے ہندو بھائیو، آپ کے یہاں بھی یہ پرمیشن نہیں ہے، ایشور صاف لفظوں میں کہتا یونہ پتا جنیتا یودھاتا، موت آپ کے یہاں بھی ہے۔ اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھما پرمبھاو مجاننتو مما بھیما ونتمم۔ موت انسان کو آتی ہے، جو پرماتما ہوگا اس کو موت نہیں چھوتا، موت اس کو کبھی ٹچ بھی نہیں کرے گا۔ جو انسان ہوگا وہ مرے گا، ان کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا پرماتما کے پاس، کہنا پڑے گا کہ یہ پرماتما ہم نے دنیا کے اندر ایسا کیا تھا، ہم نے دنیا کے اندر یہ کام کیے تھے۔ میرے بھائیو، کم ٹو دا پوائنٹ، ٹاپک کی بات کرنا چاہتا ہوں چونکہ یہ بیماریاں ہماری یہاں بہت زیادہ۔ دوسری بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایک تو حقوق العباد میں ہم لوگ گڑبڑی نہ کریں، جس کا حق ہے، جس کا پیسہ لیتے ہیں فوراً ریٹرن کر دیجئے، دے دیجئے، بھیا ہم نے آپ سے پیسہ لیا ہے، یہ لے لیجئے، بے ایمانی مت کیجئے۔ جو زمین آپ کی ہے تو پھر چھوڑیے مت، اپنا حق لیجئے، لیکن بے ایمانی بالکل نہیں، بے ایمانی غلط طریقے پر آپ اپنا حق لیجئے، نو پرابلم، اسلام منع نہیں کرتا، بھارت کا سمویدھان بھی آپ کو منع نہیں کرتا۔ حقوق العباد میں گڑبڑی نہیں، حقوق العباد بندے کا حق، یعنی کسی بندے کا حق ہے تو وہ آپ کو اگر معاف کر دے دنیا میں تو کل قیامت میں رب بھی معاف کر دے گا، اگر اس نے معاف نہیں کیا تو آپ کو وہ آدمی کل قیامت میں گریبان آپ کا پکڑ سکتا ہے، کیا پکڑے گا؟ ڈیفینیٹلی پکڑے